منزل ہے پاکستان. اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتے ہیں اجلال مبین، جن کا تعلق NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے. وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ میرے جسم میری روح سے عبارت ہے. جناب صدر، منزل ہے پاکستان. پاکستان محض جغرافیائی حدود و قیود کا نام نہیں، یہ نہ تو حسینوں کی اداؤں سے بنا ہے اور نہ ہی رقص تبسم کا کرشمہ، بلکہ یہ تو وہ ارض پاک ہے کہ جس کی خاطر ہزاروں دخترانے اسلام کے سہاگ اجڑے، کتنے ماتھوں پر گولیوں کے چراغ دم کے، کتنے آنچلوں کے پرچم بنے، کتنے گریباں چاک ہوئے، کتنی عظمتوں کی دستاریں گریں، کتنی عصمتوں کی چادریں تاراج ہوئیں، اور کتنے سروں کے دیے صلیب و سلاسل کے ستونوں پر جگمگائے. چشم فلک نے دیکھا کہ بہار، یوپی اور نواکلی کے مسلمانوں کی خون کی بہتی ہوئی ندیاں، کانپور کی مسجد کے گرتے ہوئے مینار، حال بازار امرتسر کی شاہراہوں سے عفت مآب خواتین کا برہنہ جلوس، اور گنگا اور جمنا میں مسلم خون کی ہولی بھی پروانوں کے پایہ ثبات میں لغزش نہ لا سکی، اور کاروان آزادی عروس کامرانی سے ہمکنار ہوا. جناب صدر، میرا ادھ جلا گوشت درو دیوار سے چپکا ہے، میری ہڈیاں بارود میں بھسم ہو رہی ہیں، میرا گھر پیوندے زمیں ہو چکا ہے، میرے بچے خیموں میں پڑے روٹی اور دوا کو ترس رہے ہیں، اور میرے ہم وطن درندوں کے چنگل میں جکڑے ظلم و تعدی کا نشانہ بن رہے ہیں، اور حالات و واقعات میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں کہ آج بھی منزل ہے پاکستان، جس ملک کو پانے کی خاطر 50 لاکھ جانوں کی قربانی دینی پڑی. آج اس کی عوام قومیت و ملت کو بھلا کر لاسانی قدروں کو اہم گرداننے لگی ہے. جس دھرتی کو اوج ثریا تک پہنچنا تھا، اس کی نسل نو آج غیر اخلاقی اور غیر اسلامی تہواروں کو اپنا جان کر اپنی پہچان کھو بیٹھی ہے. جناب صدر، یہاں تو ایسا اندھیر ہے کہ ملک خدا داد میں 13 لاکھ افراد بدترین مشکل سے گزر رہے ہیں، اور حکمران سیاسی شطرنج کی بازیاں چل رہے ہیں. قابل کی قابلیت وقت نہیں رکھتی، لیکن جعلی ڈگری عمرہ و فقراء کے پاس ہو تو ڈگری ہوتی ہے. یہاں کروڑوں ہم وطنوں کی جانوں کو گروی تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈیموں اور صوبوں کے نام پر سیاست ترک نہیں ہو سکتی. جناب صدر، قائد کے پاکستان میں جانیں اتنی سستی ہیں کہ امریکی عفریت ڈرون حملے میں 2006 سے لے کر اب تک فقط 14 دہشت گردوں کو مار سکا ہو، لیکن 2000 معصوم لقمہ دہشت بن گئے. پر ایوان اقتدار کی پرشکوہ بارگاہوں پر بیٹھنے والے ایک حرف احتجاج بلند نہ کر سکے. جناب صدر، جب کسی ملک کی پارلیمنٹ کا سالانہ خرچہ 100 کروڑ ہو، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کا روزانہ کا خرچہ 8 اور 7 لاکھ روپے ہو، جہاں 60% افراد قابل کاشت زمین پر 7% پھن پھیلائے بیٹھے ہوں، جب برہمن نہ نہریں کھدنے دیں، نہ اسکول بننے دیں، نہ سڑکیں نکلنے دیں، تو اس ملک میں شودر نہ بسیں گے تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 2000 اساتذہ، 17000 انجینئر، 22000 ڈاکٹر اور 21000 بہترین دماغ لاس اینجلس سے کوالالمپور تک برسر روزگار ہوں گے، تو اس ملک کے ہاتھ میں کشکول نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جناب صدر، ہمیں اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. ہمیں اس منزل کی تلاش ہے جو ہمارے قائد اور علامہ اقبال چاہتے تھے. آئیے ہم مل کے اس منزل کی طرف گامزن ہوں. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے. اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نہ لے جائیں. اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے.